أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال الله تبارك وتعالى ألست بربكم قالوا بلى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی بخشی اور محدود زندگی دے کر دنیا میں بھیجا، تو اللہ تعالی نے ہمیں بے مقصد دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے تحت ہمیں بھیجا ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جس شعبے میں بھی ہم رہتے ہیں، چاہے کھیتی کرتے ہوں، زراعت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دنیا کے اندر دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں ان کے اندر رہ کر جو ہم کام کرتے ہیں وہ بے مقصد نہیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کام کے پیچھے مقصد ہوا کرتا ہے، تبھی ہم اتنی جدوجہد اور محنت اور کوشش اور اسٹرگل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مقصد نہ ہو تو بے مقصد کوئی اتنی محنت جدوجہد نہیں کر سکتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک دکاندار دکان پر بیٹھتا ہے، اپنا قیمتی وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے، تو کسی مقصد کے تحت وہ اپنا وقت دے رہا ہے، کھیتی میں وہ وقت لگا رہا ہے، ایک مقصد کے تحت وقت لگا رہا ہے۔ اب مقدر سے ملے گا اس کو کیا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہر انسان ایک مقصد کے تحت دنیا میں رہ کر دنیا کے شعبوں میں مختلف شعبوں میں وہ کام کرتا ہے، ایک امید کے تحت اور مقصد کے تحت کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ محدود زندگی دے کر بھیجا ہے تو یہ زندگی بھی بے مقصد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی نسل سے جتنی روح کو دنیا میں آنا تھا، جتنی روح کو آنا تھا، تمام کے تمام ارباب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے فرمایا، اور تمام کے تمام ارباب کو اللہ نے اکٹھے فرما کر جمع فرما کر کے اللہ نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ ہماری میری ربوبیت کا اقرار کرتے ہو؟ تم مانتے ہو ان کو میرا رب، اپنا رب مانتے ہو کہ ہاں بے شک اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، حاکم ہے، رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، تم مانتے ہو ان کو؟ تو تمام کے تمام ارباب نے کیا کہا؟ قالوا بلی، یہ اللہ کیوں نہیں ہے؟ قالوا بلی ربنا قالوا شہدنا، اللہ بے شک ہم نے مانا، ہم نے تسلیم کیا، ہم گواہی دیتے تو ہی میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت جب انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار اس لیے کروایا تاکہ کل قیامت کا جب دن آئے گا اور حشر میں جب جمع کیے جائیں گے تو یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو مقصد زندگی معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا جنہوں نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کے سرکشی کی اور زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، اور اللہ سے جو ایگریمنٹ لیا تھا آنے سے پہلے اس ایگریمنٹ کو اس نے پورا نہیں کیا، اللہ قیامت میں ان سے پوچھے گا کہ کیا ہم نے تم سے الست بربکم نہیں کہا تھا؟ تم سے ہم نے سوال نہیں کیا تھا، اقرار نہیں کیا تھا تم سے کہ کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تم نے کہا تھا قالوا بلی ربنا، یہ اللہ مجھے اپنا رب نہیں مانتے، لیکن پھر بھی تم نے وہی کیا جو شیطان نے کہا میری نہیں مانی ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ہماری زندگی کو کے مقصد کو طے فرما دیا۔ پہلے اللہ نے زندگی کا مقصد طے فرمایا، پھر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنات کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ فرماتا ہے ليعبدون، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ دنیا میں
دنیا کے اندر جو کچھ بھی کام دنیا کے کاموں سے کر رہے ہیں، یہ کام اللہ نے منع نہیں فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ منع نہیں فرمایا ہے کہ تم کاروبار نہ کرو، مال نہ کماؤ، زراعت نہ کرو، کھیتی نہ کرو، دنیا حاصل نہ کرو، مالداری حاصل نہ کرو، مالدار نہ بن جاؤ۔ اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، بے شک ہم دنیا کمائیں، کاروبار کریں، لیکن وہ زندگی کا مقصد تو ہرگز نہیں ہے۔ مالدار ہو جانا، ایک بڑا کاروباری بن جانا، بہت بڑا امیر و کبیر عالی سرور بن جانا، لیکن یہ دنیا زندگی کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ زندگی کے مقصد کو اللہ نے واضح فرمایا کہ زندگی کا مقصد تو بس یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب عبادت دو طرح کی ہے، ایک عبادت ہے جسمانی عبادت، جانی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جان عطا فرمایا، یہ صحیح سالم ہاتھ عطا فرمائے، اللہ نے صحیح سالم آنکھیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم کار عطا فرمائے۔ الغرض یہ کہ جسمانی ظاہری جو اعضاء ہے ہمارے کو اور باطنی جو جسمانی اعضاء ہے وہ سب کو اللہ نے درست فرمایا اور تندرست بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا، تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے؟ ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، کوئی میرا دوست مخلص ہمدرد محب اگر ہمارے ایک کام کو آسان کر دیتا ہے، زندگی پر احسان کرتے ہیں، آپ کا احسان ہے، آپ نے فلاں موقع پہ میرا یہ کام کر دیا تھا، ساری زندگی ہم آپ کے احسان کرتے ہیں۔ تو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کا، چھوٹے چھوٹے کاموں کا جو انسان کے کام آ جاتا ہے، اس کے لیے انسان شکر ادا کرتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے اور ادا بھی کرنا چاہیے۔ حکم بھی ہے شریعت کا اور دین کا حکم ہے کہ اللہ کا احسان ماننا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور کسی بندے نے تم پر احسان کر دیا تو بندے کا بھی احسان مانا کرو۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے، چھوٹے پیمانے پر احسان کر دیا اس نے، تو آپ بھی اپنی حیثیت کے مطابق ان پر احسان کر کے آپ اس کا بدلہ وصول کیجیے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، ہر احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ تو بندے کا شکر ہم ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہم نے کیا ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، صحیح اور صالح قرآن ہمارے الماریوں پر رکھا ہے، کتابوں پر رکھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کی آیات کو دیکھنے کی، اللہ کے کلام کو دیکھنے کی، اللہ کے نبی کے احکامات کو دیکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملی، تو کیا یہ آپ کا شکر ادا ہو رہا؟ نہیں ہو رہا۔ اللہ نے قرآن صحیح صالح درست عطا فرمایا، قرآن کریم کی آواز سننے کی، اللہ کے پیغام کو سننے کی اور دین کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو سننے کی، ان سب لوگوں کے لیے اللہ نے عطا فرمایا۔ اس سے بے بہرام ہے تو اس کی ناشکری ہو رہی ہے۔ تو جسم کا جو ہے شکرانہ کیا ہے؟ انسان اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ سب اپنے جسم کے ہر عضو سے وہ اللہ کا شکر عبادت کے ذریعے کرے گا کہ اللہ نے ہاتھ عطا فرمایا، صحیح سالم درست ہاتھ اللہ نے دیا، ان ہاتھوں سے کیا کریں گے؟ چپکے چپکے خاموشی کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والے بن جائیں، چپکے چپکے دیں، خاموشی کے ساتھ دیں۔ اللہ جانے، ہم جانے، تیسرا کوئی والے لینے والا جانے، کسی کو نہیں پتا ہو کہ کیا دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے آگ سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو۔ جہنم کے آگ سے بچانے والی چیز عظیم الشان، عظیم المرتبت عمل صدقہ ہے۔ الصدقہ یرد البلا، دنیا کے بلا کو بھی ٹالنے والا صدقہ ہے اور آخرت کی بھی بلا کو ٹالنے والا صدقہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، حدیث مبارک ہے، الصدقہ یرد البلا۔ تم کو تو تھوڑا لگتا ہے نا، 10 روپے دیا، یہ صدقہ کیا ہے؟ پھر قیامت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تھوڑا تھوڑا دیا جانے والا جو صدقہ ہے، تم کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اتنے سے صدقے کا اتنا بڑا اجر ہے تو تم زندگی کے اندر اپنی کمائی کا زیادہ سے زیادہ حصہ صدقے میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ صدقہ ادا کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں پہاڑوں سے لدی ہوئی سامنے آئیں گی۔ وہ پوچھیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ ان کو جواب دیا جائے گا یہ تمہارا صدقہ ہے۔ کہ اللہ ہم نے تو بہت تھوڑا سا دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ہم نے اس کو جو تم نے تھوڑا دیا، ہم نے اس کو پوسا، ہم نے اس کو پالا، ہم نے اس کی پرورش کیا۔ اللہ تمہارے دیے ہوئے صدقوں کی پرورش فرمانا اور بڑھتے 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 کل قیامت کے دن پہاڑوں کی شکل میں تمہارے
کے اعتبار سے، اور دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو انسان صدقہ ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ سے تمہاری جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، گھر کی حفاظت، دنیا کے اندر ذلت و رسوائی سے حفاظت، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے عافیت عطا فرماتے ہیں۔ صدقے کی فضیلت بیان فرمائی، اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ دنیا کے اندر جتنی نیکی ہے، آج ہمیں ذکر کی اگر توفیق مل جاتی ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کی توفیق ہو جائے، الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے، چند پارے سورتوں کی تلاوت کی توفیق ہو جائے، تو کیا کرا کریں؟ آخری میں جب اٹھنے لگے مصلی سے تو الحمدللہ رب العالمین، حکم ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہو، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ یہ تیرا احسان، شکر ہے کہ تم نے مجھ سے توفیق عطا فرمائی، ذکر کی تمہیں کہ اپنا ذکر کروا دیا، ان کی بھی توفیق میرے نظر عطا فرمایا۔ اس لیے جب بھی ذکر کی توفیق ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر نعمت کی، دنیا کی نعمت پر بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ذکر کی، تلاوت کی، نمازوں کی، اعمال خیر کی عطا توفیق دے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو یہ زندگی بہت غنیمت ہے، اس زندگی کے اندر نماز کی توفیق مل جاتی ہے، نبیوں کی توفیق، ذکر کی توفیق۔ کہا کہ اس سے پہلے تم نیکیاں کر لو، اس سے پہلے جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا اور آ کر کے جس وقت سے کہے گا کہ اب تمہارا، ہم مشرق میں گئے تمہاری روزی کو دیکھا، اللہ نے تمہاری روزی بند کر دیا، مغرب میں گئے ہم نے دیکھا، اللہ نے تمہاری روزی بند کر دی، شمال میں جا کر کے دیکھا تمہاری روزی ادھر بھی نہیں ہے، جنوب میں جا کر کے دیکھا تمہاری روزی وہاں بھی نہیں ہے، اللہ نے چاروں طرف سے آسمان سے لے کر زمین تک تمہارا اللہ نے آب و دانہ بند کر دیا، اب تمہارے لیے دنیا میں کہیں پر سے آب و دانہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو کہے گا تو پھر اب کیا ہے؟ کہا اب صرف موت، اب موت ہے، یعنی میں موت کا فرشتہ تمہارے پاس حاضر ہوں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سوچو اس وقت کیسا لگے گا، کیسی حسرت ہوگی، اے اللہ کاش تھوڑی زندگی اور دے دیتا، ہم تیرے پاس آ رہے ہیں، ہم نے اتنی زندگی پائی، قدر نہیں کیا زندگی کی، کچھ نہیں کر سکے، کیا کیا زندگی کے اندر؟ اس وقت پچھتائے گا تو پچھتاوا بیکار ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اپنے مال کو میرے راستے میں خوب خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ مال ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر فطری طور پر محبت ہوتی ہے، فطری طور پر انسان کے دل کے اندر ایسی محبت ہوتی ہے کہ انسان مال خرچ کرنا نہیں چاہتا، اس کو لگتا ہے کم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہرگز کم نہیں ہوگا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جس کی ضمانت اللہ لے لے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ کون مال کم ہوتا ہے؟ کون سا مال گھٹتا ہے؟ کس مال کے اندر بے برکتی آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، جس مال کے اندر سود داخل ہو گیا، جس کا کام لوگوں نے کیا رکھا؟ فائنانس کرا رہے ہیں، ایک خوبصورت کام کر دیا، گاڑی فائنانس کرا رہے ہیں، زمین فائنانس کرا رہے ہیں، بلڈنگ فائنانس کرا رہے ہیں، مکان فائنانس کرا رہے ہیں، کراتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ اللہ نے منع کر دیا اس کو، تھوڑے پر گزارا کرنا تو بہتر ہے، جب قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کو میں بتا دوں سود سے بچو، کیسی خطرناک چیز سود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کے متعلق نہ پڑھنے والوں کے لیے اتنی بڑی وعید نازل نہیں کیا، روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے اتنی بڑی وعید نازل نہیں کیا، ذکر نہ کرنے والوں کے لیے اتنی بڑی وعید نازل نہیں کیا، لیکن سود لینے والوں کے لیے اللہ اکبر اتنی بڑی وعید، کیا وعید آئی ہے حدیث شریف کے اندر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان سود لیتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرے، اس سے بھی بدترین گناہ، اتنا بدترین گناہ، اتنا بدترین گناہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور بدکاری اور کسی اور گناہ پر یہ سزا رکھی نہیں، یہ سود پر ایسا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کون مال گھٹے گا تمہارا؟ یمحق اللہ الربا، جس مال میں تم نے سود کو داخل کر لیا۔ چھوٹا کاروبار کرو کوئی بات نہیں، اللہ سے برکت مانگو، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ برکت تو اللہ دینے والا، ترقی تو اللہ دینے والا، وسعت تو اللہ دینے
اللہ کہتا میری گارنٹی ہے وہ مال بڑھ جائے گا. تو ہم نے الٹا کر دیا. جو اللہ فرما رہا ہے جس مال کو بڑھانے کا وعدہ کر رہا ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے, اور جس کو گھٹانے کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کی طرف آگے بڑھ گئے. اللہ فرماتا ہے جو مال کے اندر صدقہ دیا جائے اللہ کا وعدہ ہے وہ مال بڑھ جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. پہلے قرآن کریم کی آیت کو پوری کر لیں تو اللہ نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو وہ کیا کہے گا مرنے والا؟ وہ کہے گا انجا دیا احدکم الموت, کاش تھوڑی سی زندگی اور عطا ہو جاتی اللہ. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, کاش تھوڑی زندگی اور مل جاتی تو کیا کر لیتے؟ یہ نہیں کہے گا مرنے والا ہم بہت نماز پڑھ لیتے, بہت روزہ رکھ لیتے, تھوڑی زندگی اور مل جاتی تو خوب نفل پڑھ لیتے. کیا کہے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اللہ تھوڑی زندگی اور مل جاتی تو ہم خوب اپنے مال کو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے اور صدقہ کرنے والے بن جاتے. یعنی صدقے کی اتنی بڑی اہمیت کہ مرنے والا مرتے وقت صدقے کی تمنا کرے گا کاش زندگی مل جائے تو تیرے راستے میں خوب صدقہ کرنے والے بن جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو داماد رسول ہے, حضرت عثمان غنی کو اللہ نے بہت مال عطا فرمایا, مال کا بھی غنی بنایا تھا اور اللہ نے دل کا بھی غنی بنایا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ابھی نئے مسلمان ہوئے, ابھی اسلام قبول کیا, چند مہینے بھی نہیں ہوئے. جب آدمی دین کی تبلیغ پوری تربیت مل جاتی ہے, دولت مل جاتی ہے, بہت کچھ سیکھ جاتا ہے, تب انسان دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ ساری چیزوں کا دین میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ایسی حاصل ہوئی حضرت عثمان غنی کو, پہلی ملاقات اور پہلی اسلام قبول کرنے کے بعد ہی سے فیصلہ ہو گیا سارا مال اور ساری چیزیں یہاں تک کہ میری جان کے سب اللہ کے نبی کے قدموں میں قربان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سنا مکہ معظمہ میں تھے. حضرت عثمان غنی کو خبر پہنچی کہ مدینہ طیبہ کے اندر اقال ہو گیا, کرگی ہو گئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادموں سے کہا سنو جتنی جلدی ہو سکے ہمارے پاس 1000 اونٹ کے اوپر غلہ لا دو. 1000 اونٹوں کے اوپر اناج لادا گیا, سامان لادا گیا, کھانے کے ساتھ وہ سامان رکھے گئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا سامان 1000 اونٹ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوا. جب مدینہ طیبہ کے اندر اناج کا انبار پہنچ گیا تو بڑے بڑے گولے دار لوگ جو ہے خریدار حضرات زندگی کاروباری وہ دیکھ کر خوشی میں کہ اتنا مال لوگ دانے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. مدینہ طیبہ کے اندر اناج دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا. یہ عثمان غنی یہ کون ہے جو اتنا مال لے کر کے آ رہا, یقیناً یہ بیچنے کے لیے لایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مال کو دیکھا, جانوروں کو رکوایا اور خریدار نے کہا یہ مال کیسے بیچو گے, قیمت کرو. عثمان غنی نے فرمایا آپ بتائیں کیسے دیں گے؟ کہا اگر تمہارا مال 10 کا ہوگا تو 12 روپے دے دیں گے. عثمان غنی نے فرمایا اور بڑھو, چلو 2 روپیہ اور بڑھ جاتے ہیں. تیسری آیت نے کہا چلو 2 اور بڑھ جاتے ہیں. عثمان غنی نے کہا نہیں, تو کہا اب تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. عثمان غنی نے کہا تم اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے. کہا نہیں بڑھ سکتے. عثمان غنی نے فرمایا خدا کی قسم یہ میرا مال تم کہتے ہو کہ ہم 2 روپیہ بھی نہیں بڑھ سکتے, میرے رب نے تو 10 گنا قیمت میں اس کو خرید لیا, 10 گنا قیمت میں ہم نے اس کو بیچ دیا. کہا 10 گنا قیمت میں کس سے بیچ دیا, کس نے خرید لیا, اتنا مہنگا مال تمہارا؟ کہا میرے رب نے خرید لیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں کوئی بھی نیکی, چاہے خیرات ہو, چاہے سیدھی کا کرنا ہو, چاہے ہمارے خیر ہو, چاہے نفل کا پڑھنا ہو, کوئی بھی نیکی ہو, ہر نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے. تو عثمان غنی نے فرمایا میرا مال تو بک چکا, میرے رب نے بھی اس کو خرید لیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ تھا. یہ حال تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی حال رہا. غزوہ تبوک اسلام کے اندر جو غزوہ تبوک پیش آیا ہے, اب تاریخ اٹھا کر پڑھے آپ, غزوہ تبوک جو پیش آیا ہے, غزوہ تبوک کے اندر اس غزوہ کا نام رکھا گیا تھا, وہ جو غزوہ تھا وہ تکلیف والا سفر تھا, نہایت تکلیف والا. صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 کی تعداد, 10,000 کی تعداد تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غزوہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے, جو صحت مند ہے, جو مجبور نہیں ہے, جو پورا نہیں ہے, سب تیار ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بات نکل گئی. کیسے حال میں نکلے؟ فصلیں تیار ہو رہی ہیں, کھجور کا زمانہ, فصلیں پک چکی ہیں, اور ایسے حال میں
لوگوں نے نہ کھجور دیکھا، نہ باغ دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ میرا کام یہ چھپ رہا ہے، ہم چلے جائیں گے تو کام کا کیا ہوگا. بس اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھا، کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. صحابہ کرام نکل گئے. تعداد کے دن تھی 10,000 کی تعداد تھی. اور اسباب کا کیا حال تھا، وسائل کا کیا حال تھا. صحابہ کرام میں اکثر و بیشتر غریب تھے، ان کے پاس مال نہیں. کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا اپنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تک یہ بات پہنچی کہ غزوہ تبوک کے اندر جانے والے یہ جو 10,000 اصحاب ہیں، ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ، ان 10,000 لوگوں کے سارے سامان کی ذمہ داری عثمان غنی کو ہے. سب کی ذمہ داری عثمان غنی کا ہے. یہ 10,000 کے لیے کھانا بھی، سامان بھی، سواری بھی، زرہ بھی، تلواریں بھی، یہ سب عثمان غنی نے دیکھو کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیسوں کو اور ساری چیزوں کو رکھ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو تقسیم کرنے کے بعد اللہ کے نبی ہاتھ میں عثمان غنی کے لیے ہوئے درہم کو ایسے یوں گن رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کا جو دیا ہوا درہم کا اللہ کے راستے میں اس کو یوں شمار کر رہے تھے. اور شمار کرتے کرتے فرمایا کہ عثمان غنی آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو بھی جنت کی اس کے لیے ضمانت اور گارنٹی ہوگی. اور کوئی عمل بھی اگر عثمان نہ کرے، اللہ کو عثمان غنی کا یہ ادا، یہ عمل اتنا پیارا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال میں سے صدقہ دینے رہا کرو اور خرچ کرنے والے، انفاق کے مال کرنے والے بن جاؤ. بخیل نہ بنو، سخی بنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سخی کل قیامت میں جنت کے قریب ہوگا اور جہنم سے دور ہوگا، اور بخیل قیامت میں جنت سے دور ہوگا اور جہنم کے قریب ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور قرآن نے کہا من یقرض اللہ قرضا حسنا، جب تم خیرات دیا کرو، صدقہ دیا کرو تو کیا سوچا کرو کہ اللہ نے 10 گنا عطا فرمائے گا. اور اللہ یہ فرما رہا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون میرا ایسا بندہ ہے جو مجھے قرضہ دے. آپ کو کوئی آدمی ضرورت کی پیسہ دے، 1 لاکھ روپے لے رکھ لیں آپ ضرورت کے لیے، اور کل وہی دینے والا آپ سے اگر کہے کہ مجھے 200 روپے پیسے کی ضرورت ہے تو کیا ہم نہیں دیں گے اس کو قرضہ؟ اس نے پیسہ ہم کو دیا ہے، وہ 200 روپے کیا پورا مانگے تو پورا واپس کر دیں. تو اللہ فرما رہا ہے کون میرا ایسا بندہ ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو مجھے قرضہ دے اور میرا وعدہ ہے اللہ اس کا بدلہ لوٹائیں گے خوب بڑھا چڑھا. یہ اللہ تعالیٰ نے انعام رکھتا ہے اور دنیا میں بھی اس کا اجر ہے اور آخرت میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا